اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اب یہاں سے منافقین کا بیان کیا جا رہا ہے، جیسے پہلے چل رہا ہے آگے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، فرما بردار ہیں، فرما برداری۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات کے وقت مشورے کرتا ہے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کے وقت ان میں سے ایک گروہ مشورے کرتا ہے، غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس کے علاوہ پر جو وہ کہتا ہے، یعنی زبان سے تو وہ کیا کہتے ہیں، طاعتن، اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں اس کے برعکس۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں ما یبیتون، جو وہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، لہٰذا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، ان سے اعراض کریں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز، کاموں کو بنانے والے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود قرآن ان کے پاس کیا ہے، موجود ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے قرآن میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف کسی خاص جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی خاص جماعت کا کام، یعنی یہ یوں کہہ دینا کہ یہ صرف قرآن مجید جو ہے یہ مولویوں کی یا علماء کی کیا ہے، میراث، یا انہی کی جاگیر ہے، ان کے علاوہ کسی کو اس کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تصور جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ مطلق ہے ہر کسی کے لیے۔ ہاں، تدبر کے درجات مختلف ہوں، تدبر کے درجات، مجتہد کا جو اجتہاد ہوگا، اس کا جو تدبر ہوگا، وہ اس سے مسائل کا استنباط کرے گا۔ عام شخص کا جو تدبر اور تفکر ہوگا، وہ کس لیے ہوگا، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تدبر کے درجات کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ ہاں، اس کا یہ معنی پھر نہیں ہے کہ ہر شخص اس میں کیا شروع کر دے، غور و فکر کر کے اجتہاد، احکام کا استنباط شروع کر دے۔ اس کے لیے شرائط، اس کے لیے علوم کا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہوگی نا، ایک تو یہ کہ تدبر فی القرآن یہ کسی خاص جماعت یا فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ تدبر فی القرآن کے درجات کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہر علوم، تمام علوم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اب طب کا علم ہے یا میڈیکل کا علم ہے، تو اب اس میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ چونکہ اس کی بھی کتابیں عام ہیں، ہر شخص کے پاس دستیاب ہیں، لیکن اس میں صرف اسی شخص کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو۔ اسی طرح تعمیرات اور انجینئرنگ ہے، اس میں اسی شخص کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے جس نے اس سے متعلقہ علوم پڑھے ہوں۔ تو آج آ کر لوگوں کے لیے ایک قرآن و سنت کے علوم ہی ایسی چیز بچتے ہیں جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں زبان درازی کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس قسم کی آیات، یا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ قرآن مجید کا جو آسان ہونا ہے، یہ کس کے لیے، نصیحت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی صحیح نیت کے ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر کرے تو اس سے اس کو ہدایت حاصل ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا بھی، یہاں پر بھی یہی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، وہ کیوں نہیں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے قرآن مجید میں۔ ولو کان من عند غیر اللہ،
کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا، جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے، یا خود ہی انہوں نے ان کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے کہ اس کے مضامین میں یکسانیت نہ ہوتی. تو جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں، یعنی قرآن مجید میں عبارت کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس کے مضامین میں یکسانیت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون کسی جگہ ہے دوسری جگہ اس کے برعکس ہو. تو جب یہ ساری خوبیاں اس کلام میں ہیں تو یہ مطلب اس بات کا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی منافقین سے متعلق یا ان مسلمانوں سے متعلق جن کا ایمان کمزور تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ کہ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی امر، کوئی معاملہ، کوئی خبر امن کی، جیسے فتح، اوِ الخوف یا خوف کی، جیسے کوئی شکست ہوگی یا دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اذاعوا بہ وہ محض اس خبر کو سن کر اس کو کیا کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں. اذاع یذیع، اذان یعنی اس کو پھیلانا، خبر کو منتشر کر دینا، مشہور کر دینا. تو جیسے ہی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اچھی یا بری، امن کی یا خوف کی، یا اس کو کیا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. تو اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی خبر جب آئے تو اس میں ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کی تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کرے، آگے پھیلائے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو کیا کر دے، آگے بیان کر دے. تو اس کی تصدیق ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. تصدیق کرنے کن لوگوں سے تھی؟ اگر وہ اس کو لوٹاتے إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان لوگوں کی طرف جو ان میں کیا ہیں، اولو الامر لوگ ہیں، اہل حکام ہیں، فقہاء ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اس بات کو وہ لوگ جو ان میں سے کیا کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. استنباط کے معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی اس کے کہ کنویں میں سے پانی نکالنا یا زمین کی تہ کو کھود کر اس میں سے کوئی چیز نکالنا. اور اصطلاح میں استنباط یا اجتہاد کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جن میں کوئی نص نہ ہو تو ان کا حکم نکالنا ایسے مسائل سے کہ جو نص میں جو احکام آ رہے ہیں ان سے، جیسے اجتہاد ہوتا ہے نا کہ غیر منصوصی مسائل کا حکم معلوم کرنا منصوصی مسائل سے مستنبط شدہ اصولوں کی روشنی، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اس میں اس طرح بھی اشارہ اس آیت میں، ٹھیک ہے. اور اولو الامر سے مراد حکام اور فقہا، علماء فقہا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کو کس کی طرف لوٹائے، سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف، پھر علماء مجتہدین کی طرف. اگر وہ مسئلہ قرآن و سنت میں مذکور نہ ہو، منصوصی نہ ہو، پھر وہ علماء اور مجتہدین کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ کیا کریں گے، منصوصی مسائل سے جو اصول مستنبط ہو رہے ہوں گے ان کی روشنی میں ان کا کیا کریں گے، ہم بیان کریں گے. اسی لیے علماء نے اس آیت سے کس کو، قیاس کا استدلال کی، قیاس کو ثابت کیا. چونکہ اب مجتہدین کا جو استنباط ہے یہ کس کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی عمل کی حد تک تو یہ فائدہ دیتا ہے لیکن یہ کس کا، یقین کا فائدہ نہیں دیتا. اس لیے کہ ممکن ہے جو اجتہاد استنباط سے انہوں نے حکم نکالا
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علاوہ دوسرا حکم. تو یہ عمل کی حد تک تو کیا ہوگا، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس کا حکم اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معلوم ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم ہے. قیاس کے ذریعے سے کوئی حکم کیا ہوگا، اس کا اظہار ہوگا، اس بات نہیں ہوگا. تو اس آیت سے جو چند فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدم نص کی صورت میں کس کی طرف رجوع کرنا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، علماء و فقہا کی طرف. کسی وقت میں اگر نص موجود نہ ہو تو وہاں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآنی آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو منصوصی صریحی، منصوصی تو ہے جو بھی قرآنی آیت ہوگی وہ نص ہی ہوگی. کچھ ہیں کہ وہ کیا ہیں، صریح ہیں، اور کچھ کیا ہیں ان میں وضاحت نہیں ہوگی، کم تو ہوگا اجمال ہوگا. اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ علماء و مجتہدین جو ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں جو ایسے معنی ہیں ان میں کیا کریں، اجتہاد و استنباط سے، قیاس سے کیا کریں، قیاس کریں. اور چوتھی بات یہ ہے عوام کے حوالے سے کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مسائل کے اندر، ایسے معانی کے اندر کیا کریں، تقلید کریں، علماء کی تقلید کریں، پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حکم جو تھا نا کہ باتوں کی تحقیق کر لیا کرو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ لوگوں پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم کس کی پیروی کرنے لگتے، شیطان. یعنی یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہو گیا نا کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علماء و مجتہدین فقہا جو ان تعلیمات سے کیا کرتے ہیں، مسائل اخذ کرتے ہیں. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، کہ تم کرنے لگتے شیطان کی اتباع، پیروی، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ جو اس سے کیا ہوتے، بچے رہے.